میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکاٹ لینڈ کے ادب نواز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عالی مکتبت حسن بیگ صاحب کی نئی کتاب صدا بصحرا کا اجرا ہونے جا رہا ہے، اور اس بزم فکر و نظر میں شرکت کے لیے انٹرنیٹ کی برقی لہروں کے دوش پر سوار ہو کر میں عزیز بلگامی بھی حاضر بزم ہے. دوستو، حسن بیگ صاحب فرماتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان کی ترقی کے نام نہاد ادارے اردو تحقیقی کتب پر کوئی توجہ نہیں دیتے. یہ تحقیق و تدقیق کا ضیاع ہے. ڈرتا ہوں کہ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کے اس جملے کا ہدف کہیں میں اور میرا ادبی چینل فکر و فن شعر و سخن نہ بن جائے. تاہم ایک ادبی ادارے کی حیثیت سے معترف ضرور ہوں کہ ہم نے اس جانب واقعتاً توجہ نہیں کی ہے. امید ہے کہ ہم اس مبنی بر حقیقت تاثر کو ضرور زائل کرنے کی سعی کریں گے. آئیے ان کی کتاب صدا بصحرا پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں. دوستو، یہ کتاب موضوعات کے مختلف پھولوں پر مشتمل گویا ایک گلدستہ ہے. اس میں دوست ہے، ابا جان ہیں، نانی اماں ہیں، اہل و عیال ہیں، قبائل و سخنور ہیں، حکماں ہیں. اس میں سیاست ہے، مذہب ہے، تاریخ ہے، اسفار ہیں، ادبیات ہیں، تبصرے و ترجمے ہیں. یوں سمجھیے کہ صدا بصحرا محترم حسن بیگ صاحب کے 45 سالہ قلمی و علمی سفر کی ایک گراں بہا روداد ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ کئی نئی باتیں دیکھنے کو پڑھنے کو ملتی ہیں. مثلاً مراکو یا مراکش کو المغرب بھی کہتے ہیں، پہلی بار سنا. پھر پہلے ہی مضمون میں ابن بطوطہ کا ذکر ہے، جو معروف سیاح اور مورخ ہوا کرتا تھا، اور اتفاق سے سیاحت اور تاریخ حسن بیگ کے علمی و ادبی بو قلمونیوں کا حصہ رہے ہیں. ان کے دوست انصار الدین کا خاکہ بھی خوب ہے. وہ کہتے ہیں، میں انصار الدین ابراہیموف کو صرف انصار الدین کہا کرتا تھا کہ اس کے نام کے آخری حصے سے مجھے سوویت روس کی بدبو محسوس ہوتی تھی. لفظ بدبو بڑی خاموشی کے ساتھ ظلم و استبداد کی ایک داستان بیان کرتا ہے. برہان پور یا خاندیس کے بارے میں بیگ صاحب نے چونکا دینے والی تفصیلات پیش فرمائی ہیں. سن عیسوی کے ساتھ واقعات کی تفصیل و تحقیق حیرت انگیز ہے. رسالہ والدیہ کے حوالے سے صوفی خواجہ عبید اللہ احرار کی زندگی کے حالات و کوائف کی نہایت دقیق تفصیلات پڑھ کر نہ صرف اس حقیقت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ حسن بیگ صاحب کا ذوق تاریخ بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہے، بلکہ دشت علم کی صحرا نوردی بھی اس ذوق عالی کے پس پردہ پوری شدت کے ساتھ کار فرما نظر آتی ہے. اردو معلّہ کے زیر عنوان ایک مختصر سے مضمون میں اردو کی خود غالب کی گلیوں میں جو مٹی پلید ہو رہی ہے، اس کی روداد عبرتناک ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے. حکیم ذل الرحمن کا دورہ برطانیہ کے زیر عنوان مضمون میں کئی چونکانے والی
والی معلومات ہیں۔ مثلاً طب یونانی کی ترکیب دراصل مشرقی طب کا غلط العام متبادل ہے۔ چونکہ حسن بیگ صاحب میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اس لیے یہ مضمون قیمتی طبی معلومات کے گرد گھومتا ہے۔ ایک اور مضمون میں دلی کا ذکر بھی بڑے تزک و احتشام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دلی کے بارے میں اس قدر باریک بھی تفصیلات ہم نے آج تک نہیں پڑھی۔ بعنوان زبان یار من ترکی مضمون میں ایک نئی مگر دلچسپ بات پڑھنے کو ملی۔ کہتے ہیں اردو فارسی کی بہن ہے، ورنہ ہم اب تک یہی سنتے رہے ہیں کہ اردو ہندی زبان کی بہن ہے۔ اس مضمون میں ترکی اور اردو کے مابین رشتے کا جغرافیہ خوب بیان کیا گیا ہے۔ سفر حیدرآباد دکن 1933 یہ بھی ایک اہم مضمون ہے جو 20ویں صدی کے چوتھے دہے کی معاشرت کا خوب نقشہ کھینچتا ہے۔ اس مضمون میں کچھ نام ایسے شہروں کے بھی مذکور ہیں جہاں ہمارا بھی جانا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہماری دلچسپی کا باعث بنا ہے۔ حکیم شجاع الدین کے زیر عنوان مضمون بھی مرحوم محمود علی بیگ کی یادداشتوں پر مشتمل ہے، جسے ڈاکٹر حسن بیگ نے حسب معمول مرتب کیا ہے۔ کتاب صدا بصحرا انہی یادداشتوں سے مرتب کردہ مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ بھی 20ویں صدی کے چوتھے دہے کی معاشرت کا آئینہ دار ہے، خصوصاً اس دور کے ذوق خوردنوش کی یاد دلاتی ہے۔ میری نانی اماں یہ مضمون بھی دلچسپ اور معلوماتی مضمون ہے۔ دوستو، کتاب صدا بصحرا کے ہر مضمون کا حوالہ میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ مجھے صرف 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اور اس 5 منٹ میں کتاب پر اظہار خیال کے حکم کی تعمیل جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ بہت اختصار سے کام لینا پڑا ہے۔ اطلاعاً عرض ہے کہ ہمارے ادبی چینل فکر و فن شعر و سخن میں ہم نے حسن بیگ پر ایک بھرپور تعارفی فیچر پیش کیا ہے اور ان سے ایک طویل انٹرویو بھی لیا ہے۔ آپ اس پروگرام کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، جس کا لنک اس تبصرے کے آخر میں پیش کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب صدا بصحرا سے ابھرنے والی محترم حسن بیگ صاحب کی آواز صدا بصحرا ثابت نہیں ہوگی اور اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ شکریہ ہندوستان سے عزیز بلگامی۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ